ڈی ایچ اے کا ایسا فیز جو کہ جوائنٹ وینچر تھا ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ان کا, کیونکہ وہ ایریا آ گیا لٹیگیشن کے اندر, اس کے اندر بھی بڑا عرصے تک جو ہے نا لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آج دن تک سٹک ہے. جس اسلام آباد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے یہ جو نیو اسلام آباد بن رہا ہے وہ زیادہ ماڈرن ہوگا, زیادہ فیوچرسٹک ہوگا. پی سی بی کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے. اس کے بعد جو آپ کا آغا خان انسٹیٹیوٹ ہے یا آغا خان ہاسپٹل جو ہے اس کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے. تو میرے خیال سے ڈی ایچ اے ان کو ایک اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی دے گا, لیکن 2 سے 3 سال ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ کے اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں اسعد علی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم کا جو وی لاگ ہوگا وہ ہم بنائیں گے اسلام آباد کے اندر بننے والے ڈی ایچ اے کے نیو فیز کے بارے میں, جس کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈی ایچ اے سیکٹر یہ ہوگا, یا پاکستان میں ڈی ایچ اے کا جو سب سے بڑا فیز ہوگا وہ یہ ڈی ایچ اے فیز 9 یا ڈی ایچ اے گندارا سٹی ہوگی, جس کی لانچنگ کے بارے میں بہت زیادہ کیا سرائیاں سننے کو مل رہی ہے. کافی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, مہینے بعد ہو جائے گا. حقائق کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس پروجیکٹ کی آج کے دن میں ڈیولپمنٹ کیا ہے, اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے کیا اس علاقے میں اتنی جان ہے کہ ڈی ایچ اے کے نام کو سسٹین کرے گا یا ڈی ایچ اے کے نام کو آگے اور بڑھائے گا. دوسری چیز ایک بڑی, کیونکہ ڈی ایچ اے ویلی کے نام سے اسلام آباد میں ہی ڈی ایچ اے کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ڈی ایچ اے کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا یہ پروجیکٹ جو ہے اس چیز کو کمپنسیٹ کر جائے گا, کیا یہ لوگوں کو ٹائملی ڈیلیوری دے گا, اس پروجیکٹ کے اندر آنے والی امینٹیز کیا ہوں گی, کون سے ایسے بڑے جائنٹس ہیں جن کے ساتھ آج کے دن میں ڈی ایچ اے کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں, اور آگے اس پروجیکٹ کے اندر جو لوگ بھی انویسٹ کرتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر کیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور میرے مطابق ایٹ دی اینڈ اس کو اوور جب سمرائز کریں گے تو میں اینڈ میں آپ کو اپنی رائے دوں گا کہ میرے حوالے سے یا میرے مطابق اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے. تو جو لوگ بھی اس چینل کے اوپر نئے ہیں, سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو دیکھ کے. پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈی ایچ اے فیز 9 یا ڈی ایچ اے گندارا سٹی کے حوالے سے اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک بریف ویڈیو کے اندر ہی آپ کو تمام تر سوالات کے جو ہے میں جواب دے دوں. تو ولاگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں جی ڈی ایچ اے فیز 9 یا ڈی ایچ اے گندارا سٹی, جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں آج کے دن میں اسلام آباد میں, یا اوور آل جتنے بھی ڈی ایچ اے کے انویسٹرز ہیں, جتنے بھی جو لوگ ڈی ایچ اے کے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا ڈی ایچ اے برانڈ کے ساتھ ہمیشہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ کافی زیادہ اس چیز کو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں, اس کی لوکیشن کے بارے میں. تو سب سے پہلے جی بات کریں اس کی لوکیشن کے بارے میں, تو جو اسلام آباد سے جب آپ لاہور کی طرف M2 کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو تقریباً 11 سے 12 کلومیٹر کے بعد آپ کو کیپٹل سمارٹ سٹی کی انٹرچینج ملتی ہے. اچھا, یہ وہی انٹرچینج کا ایونٹ ہے جس میں سب سے پہلے ڈی ایچ اے فیز 9 کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا, بریف کیا, اشارہ دیا کہ ڈی ایچ اے جو ہے اس علاقے کے اندر آنے لگ گیا ہے, کیونکہ 25 سے 26 ہزار کنال کا ایسا ایریا تھا جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ ڈی ایچ اے کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی لینڈ کی, اور کیپٹل سمارٹ سٹی کو انٹرچینج بھی مل گئی اسی دورانیے میں, اور اس انٹرچینج کا فائدہ کیپٹل سمارٹ سٹی کو بھی ہوگا اور اس کے بعد آنے والے جو ڈی ایچ اے سیکٹر ہے اس کو بھی ہوگا. یہ کافی قریب میں کہہ لیں دیوار پہ دیوار یہ پروجیکٹ جڑے ہوئے ہیں. تو 25 سال کے پلان میں آگے ڈی ایچ اے نے اور کیپٹل سمارٹ سٹی نے مل کے عہد کیا ہے کہ وہ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کنال کے قریب کا لینڈ جو ہے وہ اس ایریا کے اندر ڈیولپ کریں گے, جس سے ڈی ایچ اے فیز 9 کو میں کہوں گا پاکستان کا سب سے بڑا ڈی ایچ اے ہونے کا بھی خطاب مل سکتا ہے. اب اس کی ڈیولپمنٹ کیا آگے فردر آن اگر میں بات کروں تو دیکھیں لوکیشن میں تو اس کو سب سے پہلے ایک انٹرچینج موٹر وے کے اوپر آج کے دن میں اپروو ہے. یہ پروجیکٹ موٹر وے کی رائٹ سائڈ کے اوپر آتا ہے. اس کا لینڈ جو ہے شروع ہوگا وہ آپ کے کیپٹل سمارٹ سٹی کی اس انٹرچینج سے, اگر میں کہوں تو آگے 2 سے 3 کلومیٹر کے بعد سے سٹارٹ ہوگا, اور یہ جائے گا تقریباً آگے اگلے 10 سے 15 سال 20 سالوں میں چکری روڈ تک یا چکری کے انٹرچینج کے ایریا تک. اس ایریا کے اندر جو میجر آپ دیکھیں ڈی ایچ اے کے پاس جتنا بھی فیز 1 تھا 2 تھا, جتنا بھی یہ ایریا ہے, یہاں پہ لینڈ کی بڑی پرابلم تھی. یہاں پہ لینڈ اتنا بڑا ڈی ایچ اے کے پاس اویلیبل نہیں تھا جس کے اندر وہ آگے موومنٹ کر سکے یا آگے اس کو ایکسپینشن کی طرف جا سکے. بٹ اس ایریا کے اندر ڈی ایچ اے کے پاس یا اوور آل اسمارٹ سٹی یا ڈی ایچ اے کو مل کے بہت بڑا لینڈ ان کے پاس موجود ہے, جس کے اوپر اگلے یہ 10 15 20 سال 25 سال بھی ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں تو یہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی ایکسپینشن کر سکتے ہیں. اب ڈی ایچ اے فیز 9 یہ پہلا سمجھے ان کا سیکٹر ہے, تو لازمی بات ہے ان کی سکسیس بھی ان کے لیے بڑی ضروری ہے.
اس کے اوپر اگر آج کے دن میں ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو بہت سارے لوگ میں نے سنا کہہ رہے جی مشینری چلی گئی ہے یا تو میرے خیال سے ایسی کوئی بڑی مشینری وہاں پہ موو نہیں کی. لینڈ کی جو اوور آل آپ کہہ لیں کہ ڈیمارکیشن یا وہ چیزیں آج کے دن میں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام ابھی شروع نہیں ہوا. تھوڑی بہت موبلائزیشن آف مشینری آج کے دن میں آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس پروجیکٹ کے ماسٹر پلان پہ یا اوور آل لے آؤٹ پلان پہ, تو 26-25 کنال کا ٹوٹل لینڈ ہے جس کو ڈیزائن کیا ہے سربانا جورونگ نے, جس نے آلریڈی ایک سنگاپور کی بڑی زبردست فرم ہے. یہ آلریڈی یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی آپ کو جتنی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے یہ تمام تر سربانا جورونگ کا ہی ماسٹر پلان ہے جس کے اوپر یہ لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر ایک بڑی زبردست چیز دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ جو پلان کر رہے ہیں اس میں 35% ایریا کی جو ہے یہ لوگ ڈیولپمنٹ کریں گے اور 65% ایریا جو ہے یہ اوپن گرین سپیسز جس کے اندر ڈفرینٹ امینٹیز, تھیم پارکس اور اوور آل جو آپ کہہ لیں جس میں ریزورٹس اور جس میں اس طرح کے فوڈ چینز یا اوپن فوڈ کورٹ کا ایریا, اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی. گولف کورس کو بھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہی ہم گولف کورس, کیونکہ ڈی ایچ اے اسلام آباد میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو گولف کورس دیکھنے کو نہیں ملتا, اور گولف کے شوقین تو آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے کی جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ گولف کی بہت زیادہ شوقین ہے, تو ان کے لیے بھی میرے خیال میں یہاں پہ ایک اچھا سٹینڈرڈ 18 ہول کا گولف کورس کا بھی پلان یہ لوگ آگے کر رہے ہیں. اچھا, انویسٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے ہمیشہ دیکھیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس سے پہلے اس پروجیکٹ نے یا اس برانڈ نے پاسٹ میں کیا کیا لوگوں کے ساتھ. تو ڈی ایچ اے کے اوپر ڈی ایچ اے ویلی یا ایک اس طرح کے ڈی ایچ اے گجرانوالا یا ڈی ایچ اے بھاولپور یا ڈی ایچ اے کوئٹہ, یہ ایک بڑے سوالات ہیں جس کو جو انویسٹر ایڈریس کرے گا یا جو مجھے لگتا ہے ڈی ایچ اے کو ایڈریس کرنا پڑے گا اپنے انویسٹرز کو یا آنے والے کسٹمرز کو, کیونکہ یہ ایک ایسی اوور آل آپ دیکھیں نا کہ اگر ڈیولپمنٹ کی میں ان تمام تر ان فیزز کی بات کروں تو ان پہ ڈیولپمنٹ کا کام کافی سلو ہے, جس کی وجہ سے اوور آل مارکیٹ جو ہے اس کی کافی زیادہ امپیکٹ کر چکی ہے. مارکیٹ میں آج کے دن میں آپ کو جتنے بھی میں نے آپ کو ڈفرینٹ شہروں میں بننے والے ڈی ایچ ایز کی بات کی ہے, وہاں پہ مارکیٹ ریٹ آج کے دن میں کمپیریٹیولی کافی کم چل رہا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اپنی انویسٹمنٹس کو لے کے. ڈی ایچ اے ویلی دین اسلام آباد کے اندر بننے والا ڈی ایچ اے کا ایسا فیز جو کہ جوائنٹ وینچر تھا ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ان کا, اس میں بھی کیونکہ وہ ایریا آ گیا لیٹیگیشن کے اندر, اس کے اندر بھی بڑا عرصے تک جو ہے نا پچھلے 10-15 سال سے میں کہوں گا لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آج دن تک سٹک ہے, یا لوگوں کی انویسٹمنٹ اب جا کے تھوڑا بہت اس کے اوپر کام دیکھنے کو ملا ہے. ڈی ایچ اے نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر کافی زیادہ پیس اپ کیا اپنے کام کو, جس کے اندر ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر, ڈی ایچ اے فیز 3 فیز 4 کے اندر کافی زیادہ ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا ہوا ہے. بٹ یہ جو اب ایریا ڈی ایچ اے نے پکڑا ہے یہ ایک میرے خیال سے ایسا زون ہے یا ایسا ایریا ہے جس کے اندر اگر ڈی ایچ اے اپنے برانڈ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے تو یہ کنیکٹ کرے گا آپ کے اسلام آباد کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں یا ارد گرد کی جتنی بھی کمیونٹی ہے, یا اوور آل اگر آپ پنجاب یا کے پی کے کی بھی میں ایون بات کروں تو میرے خیال سے پشاور کے لوگوں کو بھی یہ سوٹ کرے گا, آل دو انٹرچینج کی دوسری سائڈ پہ. بٹ لاہور یا اس کے ساتھ پنجاب کا جو ایریا ہے, جو بندہ بھی اسلام آباد کی طرف اپنی رہائش یا اپنی موومنٹ کرنا چاہے گا تو ان کے لیے بھی میرے خیال سے یہ ایریا بڑا سوٹیبل ہے. راولپنڈی رنگ روڈ جو کہ اگلے کچھ ہی عرصے میں آپریشنل ہو جائے گی, اس کے بعد سے بھی اس ایریا کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, اور کنیکٹیوٹی کا جو ایشو ہے بٹوین ڈی ایچ اے بیریا یا بٹوین پنجاب کے جو وہ صوبے یا کشمیر کا جو علاقہ ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی کنیکٹیوٹی یہاں سے بڑی آسان ہو جائے گی. تو اس کے بعد اگر میں آگے بڑھوں, دیکھیں پروجیکٹ میں امینٹیز بڑی میٹر کرتی ہیں. جب ڈی ایچ اے اس سائڈ پہ جا رہا ہے, اب لینڈ بھی ان کے پاس اوپن ہے, تو انہوں نے کچھ اس طرح کا پلان کیا ہے جس میں سب سے پہلی چیز یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے, جو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے بیسیکلی, اس کی موومنٹ چاہ رہے ہیں ہم ڈی ایچ اے کے جو نیا فیز آ رہا ہے اس کے اندر. اس کا فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ ایئرپورٹ کے قریب ترین ہے, موٹر وے لگ رہی ہے, تو کنیکٹیوٹی اگر انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے آگے رہائش کی اور اس طرح کی چیزیں, تو اس کے لیے بھی انہوں نے 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز کا بھی بندوبست کریں گے اسی لوکیشن کے اندر. کیپٹل اسمارٹ سٹی آلریڈی پلان کر چکا ہے, رٹز کارلٹن کے ساتھ ان کا آلریڈی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں آپ لوگوں کو اسلام آباد کی میجر ایکسپینشن ہوتے ہوئے نظر آئے گی. یہ ایک ایسا ایریا ہوگا جو مجھے لگتا ہے نیو اسلام آباد, جس کو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ذکر کرتا ہوں, جو کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد بننے والا تمام تر علاقہ ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے یہ ایریا بڑی پازیٹیو جو ہے نا امپیکٹ لے کے آئے گا. ڈی ایچ اے اگر اپنی فل فارم کے ساتھ یا فل فورس کے ساتھ اگر اس ایریا کو ڈیولپ کرے گا تو مجھے لگتا ہے بڑی اچھی ڈیلیوری, بڑی اچھی امینٹیز جو ہے یہ اس کے اندر دے گا. پی سی بی کے ساتھ آلریڈی ان کا ایگریمنٹ تقریباً میں کہوں گا ہو چکا ہے, جہاں پہ یہ انٹرنیشنل لیول کا, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم بنائیں گے. ہاسپٹلز میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں آغا خان کے ساتھ, اور آغا خان ہاسپٹل کراچی کے بعد جو ہے اسلام آباد میں وہ ڈی ایچ اے فیز 9 کے اندر, اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایونٹ کرنا تھا جو کہ کینسل ہو گیا ڈیو ٹو, آپ کو پتہ ہی ہے ادھر اسلام آباد کے اندر وہ
جلد سے جلوس اور اس طرح کی چیزیں چلی تھی جس کی وجہ سے جو ہے اوور آل پورے اسلام آباد کو بند کر دیا تھا. جکرانڈا کلب میں انہوں نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا لیکن اس کے اندر اس ایکسپو کو جو ہے نا انہوں نے انیشیٹ آگے اسی وجہ سے نہیں کیا. اس میں ہمیں پتہ لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہماری جب ان سے میٹنگ ہوئی اور اس میں ڈیٹیل شیئر ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ دیکھیں پی سی بی کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے. اس کے بعد جو آپ کا آغا خان انسٹیٹیوٹ ہے یا آغا خان ہاسپٹل جو ہے اس کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے. واٹر سپورٹس کلب ایک بہت بڑا اس ایریا کے اندر بننے لگا ہے, اس کمپنی کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے. ادھر اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا واٹر سپورٹس کلب جو ہے وہ بنایا جائے گا. آلریڈی یہاں پہ واٹر سپورٹس کلب کی کوئی ایز سچ اس طرح کی جگہ ہے نہیں, تو یہ میرا خیال ہے پائنیئر ہوگا یہ پروجیکٹ جو کہ اٹریکٹ کرے گا لوکل ہمارے جتنے ٹورسٹ ہیں ان کو بھی, اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک اچھا سیف اور ایک سیکیور جو ہے ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہوگا. اس کے بعد میں بات کروں تو دیکھیں سینٹورس کے جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ایگریمنٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ سینٹورس لیول کا ہی مال اس ڈی ایچ اے فیز 9 کے اندر یا ڈی ایچ اے گندارا سٹی کے اندر بنانے کی طرف پلان کیا جا رہا ہے. گیگا مال یا گیگا گروپ آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کافی انٹیکٹ ہے, جس کا ایک شاہکار آپ کو گیگا مال کی اس میں نظر آتا ہے جو کہ ڈی ایچ اے فیز 2 کے اندر بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی گیگا گروپ نے بہت بڑے بڑے سٹرکچرز جو ہیں آج کے دن میں وہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہی اگین گروپ جو ہے اس ایریا کے اندر بھی مالز اینڈ ریزیڈنس یا ہائی رائز بلڈنگ یا کمرشل ایریا ڈیولپمنٹ کی طرف بہت آگے نظر آئے گا اور بہت پیش نظر آئے گا. میرے خیال سے اس ایریا کے اندر بھی بہت بڑی جو ہے نا آپ کو موومنٹ دیکھنے کو ملے گی جب یہ کیپٹل سمارٹ سٹی, ڈی ایچ اے, فیصل ٹاؤن فیز 2, ٹاپ سٹی, ممتاز سٹی, جب یہ ایریا اپنی فل بوم پہ ہوں گے, ڈیولپمنٹ کی فل فیز پہ ہوں گے اگلے 10 سے 15 سال میں, تو اس ایریا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی جو ہے نا آپ کو ایک موومنٹ نظر آئے گی. اور اسلام آباد جس اسلام آباد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے یہ جو نیو اسلام آباد بن رہا ہے وہ زیادہ ماڈرن ہوگا, زیادہ فیوچرسٹک ہوگا اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کی طرف ٹریول کرنا جو پسند کریں گے. ایسا ہی ایک نظارہ ہمیں کراچی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور لاہور میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اولڈ لاہور یا مال روڈ یا اس کے قریب کے علاقے سے زیادہ آج کے دن میں لوگ ڈی ایچ اے فیز 5, ڈی ایچ اے رایا, ڈی ایچ اے کا وہ آپ کہہ لیں فیز 2 کا ایریا, گلبرگ کا ایریا یا صدر کا ایریا, اس ایریا میں آپ کو زیادہ موومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے کمپیریٹیولی اگر آپ اولڈ لاہور, انارکلی, بادشاہی قلعہ یا مینار پاکستان اس علاقے کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے اسلام آباد کے اندر بھی اس کی ایکسپینشن کے بعد یہ نیو اسلام آباد کا ایریا جو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ موومنٹ دیکھنے کو ملے گی. تو ڈی ایچ اے بھی مجھے لگتا ہے اپنی ایمینٹیز میں ہمیشہ ہی سر فہرست رہا ہے, اور اس طرح کے اگر برانڈ یا اس طرح کی چیزیں اگر ڈی ایچ اے فیز 9 یا گندارا سٹی کے اندر یہ لوگ سائن ان کر لیتے ہیں اور آگے اس کے اندر موومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے, تو مجھے لگتا ہے ایک سکسیزفل پروجیکٹ اس ڈی ایچ اے فیز 9 کو یہ لوگ بنا سکتے ہیں. آج میں اگر آپ پرائسنگ کی بات کریں یا اس کی ایکسپیکٹڈ لانچنگ کی بات کریں تو میرے خیال سے اس میں پرائس 5 مرلہ, 7 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس جو ہے انیشیلی یہ لوگ لانچ کریں گے. اس کے بعد اس کے کمرشل پلاٹس لانچ ہوں گے, لیکن انیشیلی اگر پرائس کی میں بات کروں تو اٹ از ناٹ نیئر ٹو جتنے بھی اس کی ویسینٹی کے پروجیکٹس ہیں اس میں کمپیریٹیولی اس کی پرائس جو ہوگی 20 to 30% زیادہ ہی ہوگی. اگر کیپٹل سمارٹ سٹی میں 30 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا ہے تو میرے خیال سے ڈی ایچ اے کے اندر آپ کو سیم پلاٹ 50-55 لاکھ کی کہیں پہ پرائس رینج کے اندر دیکھنے کو ملے گا. سیم کنال کا پلاٹ اگر وہاں پہ 70-80 لاکھ روپے کا مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کنال کا پلاٹ تقریباً 120, 130 یا 140 کے قریب دیکھنے کو ملے گا. انسٹالمنٹس پلان پہ ہوں گے اور اوور آل مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال دیکھیں جو بندہ بھی اس نیت سے ڈی ایچ اے کے اندر انویسٹ کرے گا کہ اس کو 2 سے 3 سال میں ڈیلیوری مل جائے گی تو میرے خیال سے اس کی انویسٹمنٹ غلط ہوگی. یہ ایک ایسی سیونگ ہے جو بندہ بھی کرنا چاہتا ہے کیونکہ ڈی ایچ اے آلریڈی سیکیور ہوتا ہے, این او سی اپرووڈ ہوتا ہے, اس طرح کے مسائل اس کے اندر نہیں ہوتے, صرف ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے ڈی ایچ اے ڈیولپمنٹ کے اندر جس طرح کی ابھی پچھلے ہمیں نظر آ رہی ہے فیز 4 یا فیز 5, فیز 6 کے علاقے میں, مجھے لگتا ہے فیز 9 میں بھی ڈی ایچ اے ڈیولپمنٹ کافی تیز رکھے گا, لیکن سٹل اس ایریا کو ڈیولپمنٹ ہونے میں میرے مطابق 5 سے 10 سال کے بیچ کا کہیں ٹینیور لگے گا جس کے اندر آپ کو اس کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی. تو جو بندہ بھی 2-3 سال کی نیت سے اس ایریا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو میرے خیال سے اس کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کو پریفر کرنا چاہیے پھر کیپٹل سمارٹ سٹی کا کوئی بھی ایسا ایریا جس کا نیئرلی ان کو پوزیشن مل سکے یا جس کی ڈیولپمنٹ کا کام آج کے دن میں شروع ہو چکا ہے. تو وہ بھی این او سی اپرووڈ پروجیکٹ ہے, اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے بالکل ہی کوئی توپ بن جائے گا, سمارٹ سٹی رہ جائے گا. دونوں ماسٹر پلان سربانہ جورانگ کے ہیں, دونوں کی ڈیولپمنٹ حبیب رفیق میرے خیال سے کرے گا, اس کی تو ہو رہی ہے, اس کی بھی مجھے لگتا ہے حبیب رفیق کی ڈیولپمنٹ کرے گا. تو میرے خیال سے اتنا بڑا کوئی میجر ڈفرینس دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو ٹائم کے حوالے سے ہی آپ لوگوں نے اپنی
इन्वेस्टमेंट जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर करनी है और कोशिश करना है कि देख के सोच के समझ के इसके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इनिशियली जो है ना आपको 5 से 10 साल का एटलीस्ट लगेगा इस पूरे एरिया को डेवलप होने में। तो जी एट द एंड ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर मैंने आपको लोकेशन, डेवलपमेंट, आज के दिन के अपडेट्स और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की आने वाली कंप्लीशन टाइम उसके बारे में डिटेल्स दी। एमिनिटीज़ इसमें ऑल दो बहुत खूबसूरत है। मेरे मुताबिक जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है उसको एटलीस्ट 5 से 10 साल का टेन्योर ज़रूर सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर। और अगर इससे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न सोच रहे हैं तो वो इतना बड़ा रिटर्न नहीं होगा इनिशियली। लाजमी बात है, DHA बहुत अच्छा ब्रांड है, इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इसको मानता है और इसके स्पेसिफिक कस्टमर है जो DHA के अलावा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल से DHA उनको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन 2 से 3 साल एटलीस्ट आप लोगों ने जहन में रख के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो आज दिन तक के लिए DHA फेज़ 9 के हवाले से मुझे इजाज़त दें। कोई भी सवाल, कोई चीज़ मेरे से रह गई हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हो तो ज़रूर मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह उसके अंदर बेहतर रहनुमाई होगी। तो वीडियो को इधर एंड करते हैं। आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।